نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ سے ملاقات کا واقعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب آپ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو کیا آپ نے اللہ کا چہرہ مبارک دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب میں نے اللہ کو دیکھا تو میرا سانس بند ہو گیا اور مجھے دوبارہ زندہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے دعوتی سفر سے واپسی پر جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے ساتویں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت اور جہنم اور جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ان مقامات کی سیر کرائی گئی۔ اس سفر کو اسراء اور معراج کہتے ہیں۔ معراج کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے اور کئی اقوال مذکور ہیں۔ معراج کے واقعے کا اجمالی خاکہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ یکایک چھت پھٹی اور حضرت جبرائیل علیہ امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عجائبات دکھائے گئے۔ مختلف اقوام کے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کے ہجوم میں آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، نیز اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے بارگاہ مقدس میں پہنچے، بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ اسی موقع پر نماز فرض کی گئی۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے۔ وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ سفر معراج کا اجمالی خاکہ تھا۔ ناظرین، معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہترین نشانیوں میں سے ایک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا، جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس واقعے میں کتنا وقت لگا یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا۔ معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان نہ کرو، آج میرا ذکر نہ کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات جنت الفردوس کو زیورات سے آراستہ کرو، جنت کو خوب سجاؤ، میری فرمانبرداری کا قلعہ اپنے سر پر باندھ دو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ سور پھونکنا تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ تھوڑی دیر کے لیے روح قبض کرنا بند کر دے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خندہ جبیں حوروں سے کہہ دو کہ خوب سج دھج کر جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ آج کی رات شب معراج، میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ حکم ربی ہوا کہ اے جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سواری لینے کے لیے جنت میں جاتے ہیں۔ آپ نے ایسی سواری کا انتظام کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہیں آئی۔ میسر ہونا تو دور کی بات انہوں نے کبھی دیکھی نہ ہوگی، دیکھنا تو دور کی بات انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس سواری پر کوئی سوار نہ ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرسوز ہے، مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نجات کی مستی میں مست ہو رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جلملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف رات گزرنے کو ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں آسمانوں کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مندی میں ہے کہ معراج کے دلہا کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے کہ اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب بیدار ہو جائیں۔ اس دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم سنتے ہی آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک سے مس کر دیے۔ وہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاقوں کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ہے، چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کھول دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کر کے میرا دل نکالا۔ پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس کے بعد اس قلب کو واپس اسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ صاف کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے۔ اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے۔ سینہ اقدس چاک کرنے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس میں آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر امامہ مبارک باندھ دیا گیا۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا، وہ امامہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے تیار کیا گیا تھا۔ 4 لاکھ ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر بند باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کے پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں اور دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزاں تھے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 فرشتے بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود اور سلام کی صداؤں سے گونج رہی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے بیان فرمایا ہے، وہ ذات نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کے نمونے دکھائیں۔ بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی جب مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور اور سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نور یوں کہ یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑوں، بیابانوں، ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں اور سرسبز و شاداب وادیوں پر سفر کرتی ہوئی وادی بصا میں جا پہنچتی ہے جہاں بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا، جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے ساتھ موجود ہے۔ خوش آمدید کہنے کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء اور مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم میں فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے ماند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں اور تمام انبیاء اور رسول جماعت کے لیے صف در صف کھڑے ہیں۔ جب صفیں بن چکیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول امام الانبیاء کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نور منظر نہیں دیکھا۔ وہاں سے رفعت اور عظمت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں۔ درود اور سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمانوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھولا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی فرمایا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح دربان نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت اور عظمت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ یہی وہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ساتویں آسمان پر ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا کا سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے ماننے سے انکار کیا اور مشرکین نے طعنہ دینا شروع کر دیا۔ سب نے تردید کی، مگر جب لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے سے آگاہ کیا تو حضرت ابوبکر نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا اگر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے تو پھر سچ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت متاثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا۔ مکہ کا ایک شخص جو شام اور فلسطین زیادہ سفر کرتا تھا آیا اور بولا اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں پر گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصیٰ کا پتہ ہے، میں آپ کے سوالات پوچھتا ہوں، آپ جوابات دیں۔ پھر اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصیٰ کے
خد و خال سے متعلق بے شمار سوالات کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ٹھیک ٹھیک جوابات دیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں کے سامنے کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات سن کر کہ وہ شخص حیران رہ گیا اور بولا کہ آپ کے تمام جوابات درست ہیں۔ معراج کا سفر اللہ کی عظیم قدرت کا شاہکار ہے۔ اس سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ دی گئیں، جن کو بعد میں کم کر کے 5 کر دی گئیں۔ بہت سے مسلمان استفسار کرتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار الہی کرنے کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے۔ قرآن اور حدیث سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے دیدار خداوندی۔ ارشاد خداوندی ہے کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تمام آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے دیدار الہی کی نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، یا یہ کہ آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور ظاہر ہے کہ دیکھنا اور ہے اور احاطہ کرنا اور ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتی ہیں، اور بے شک وہ بعض آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، یہاں تک کہ ان کا سانس بند ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔